لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. وقال تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم المهدي من عترتي من ولد فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها. رواه أبو داود أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گرامی قدر معزز و مکرم میرے دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، معصوم بچوں، دین سے محبت رکھنے والے اور اس کے لیے تڑپ رکھنے والے اور دین کے کام میں پیش رہنے والے اور قربانی دینے والے میرے منتظمین حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل اور اس مالک کائنات کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جو دین دیا اسلام کے نام سے وہ کامل اور مکمل دین ہے. میں آج کی اس نورانی اور پاکیزہ اور برکت والی اور تقدس والی اس مجلس میں میری خوش قسمتی اور سعادت مندی ہے کہ بہت ہی عظیم الشان عنوان پر میں آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا.
یہ دنیا جب سے بنی اور اس کے بعد جو انبیاء کرام کا سلسلہ شروع ہوا تو اس مقدس سلسلے میں اس کی سنہری اور آخری کڑی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دین، ایک پورا نظام حیات لے کر تشریف لائے جس کو ہم اسلام کہتے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے پیدا ہونے سے پہلے کے احوال سے لے کر انسان کے دنیا میں آنے، اس کے رہنے، جوان ہونے، بوڑھا ہونے، مرنے اور مرنے کے بعد تک کے احوال کو تفصیل سے بیان کیا۔ ایک دوسری بات، دنیا جب سے بنی اس کا تذکرہ کیا، دنیا بننے سے پہلے اس کو واضح کیا، دنیا ہے اس کے بارے میں بتایا، دنیا رہے گی اس کے بارے میں بتایا، ایک دن یہ آئے گا کہ دنیا ختم ہو جائے گی، اس کی بھی ڈیٹیل اور تفصیل بیان کی۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نبوی سلسلہ شروع ہوا تھا اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے سردار ہیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے سے لے کر قیامت تک، جب تک یہ آسمان باقی رہے گا اور ختم ہو جائے گا، زمین رہے گی اور ختم ہو جائے گی، چاند، سورج، ستارے، سیارے رہیں گے اور ختم ہو جائیں گے، وہاں تک کے احوال بڑی تفصیل سے بیان کیے ہیں۔ مجھے جو موضوع آپ کے سامنے رکھنا ہے وہ تھوڑا علمی بھی ہے، غور طلب بھی ہے، سمجھنے لائق بھی ہے، دھیان دینے کا مرکز ہونے لائق موضوع ہے، اس لیے میں اس موضوع پر کچھ باتیں آپ کو ذکر کرنے اور سمجھانے کی کوشش کروں گا، ہے نا۔ دنیا میں فتنے آتے ہیں، فتنہ کہتے ہیں آزمائش، کوئی چیز ہے تو اس کی آزمائش فتنہ کہلاتی ہے۔ سب سے عظیم الشان چیز جو ہمارے پاس ہے وہ ایمان ہے، اس کے لیے بھی فتنے آتے ہیں، اور اسی فتنوں کی سلسلے کی ایک کڑی جھوٹے دعویٰ کرنے والے لوگ ہیں، جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، مہدویت کا دعویٰ کرتے ہیں، اپنے عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ فتنہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ہمارا ایمان آزمائش میں آ جاتا ہے۔ تو جھوٹے دعویٰ کرنے والے لوگ دنیا میں بہت آئے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاثون دجالون کذابون، 30 جھوٹے دعویٰ کرنے والے، نبوت کا دعویٰ کرنے والے دنیا میں آئیں گے، جو بڑے بڑے جھوٹے دعویٰ کرنے والے آئے، ہر زمانے آئے۔ علماء نے ان کا تعاقب کیا، یعنی ان کے جھوٹے ہونے کو واضح کیا اور امت کے سامنے بتایا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ میں اور آپ مسلمان کی کمزوری کیا ہے وہ بھی سنیے۔ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے کے احوال کو بہت تفصیل سے بیان کیا۔ دنیا کب تک رہے گی، دنیا کے آخر میں کیا کیا ہونے والا ہے، ان سب کو بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے بیان کیا۔ میں اور آپ مسلمان کی ایک کمزوری ہے، بدقسمتی ہے، محرومی ہے کہ ان ساری چیزوں کو جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے وقت دینے کو ہم تیار نہیں۔
علماء کی مجلسوں میں بیٹھنے کے لیے راضی نہیں، اس طرح کی مجلسیں منعقد کرنے کے لیے ہمارے یہاں کوئی نظام نہیں۔ میں مبارکباد دیتا ہوں صابری مسجد والوں کو کہ انہوں نے یہ قدم اٹھایا، انہوں نے یہ سوچا، انہوں نے اس طرف توجہ کی کہ جھوٹے دعویٰ کرنے والے دنیا میں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، ایمان پر حملہ بول رہے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے ایمان کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اے صابری مسجد والوں، تم مبارکبادی کے مستحق ہو کہ تم نے اس طرف دھیان دیا، توجہ دی اور ایسا نظام منعقد کیا کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ اللہ آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہم اصلاحی مجلس منعقد کر لیتے ہیں، معاف کیجئے کڑوے جملے ہیں لیکن حق ہیں اور سچ ہیں، طاقتور ہیں اور ضروری ہیں۔ ہم اصلاحی مجلس منعقد کر لیتے ہیں، ہم ذکر کی مجلس منعقد کر لیتے ہیں، ہم مراقبے کروا لیتے ہیں، ہم خانقاہ قائم کر لیتے ہیں، لیکن قیامت کے دن جب ہم سے پوچھا جائے گا کہ میرے نبی کے اوپر جھوٹا دعویٰ کرنے والے، اسلام کے لٹیرے، ایمان کے لٹیرے محنت کر رہے تھے اور لوگوں کے ایمان کو ضائع کر رہے تھے، تو تم کہاں سوئے ہوئے تھے؟ اس وقت کیا جواب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ ہم حق کو واضح کرنے والے، واضح کرنے کے لیے سبب بننے والے ہوں۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوبی تھی کہ انہوں نے دنیا کے اندر قیامت کب آئے گی، اس کی علامتیں کیا کیا ہوں گی، قیامت آنے سے پہلے کیا کیا امور ظاہر ہوں گے، ان کو تفصیل سے بیان کر دیا، ڈیٹیل سے ذکر کر دیا۔ قرآن نے ان کو کھولا، ہمارے نبی نے ان کو بیان کیا، صحابہ نے ان کو سیکھا، سمجھا اور اس کے بعد وہاں سے ہم تک پہنچایا۔ بخاری شریف میں احوال ملیں گے، مسلم شریف میں آپ کو ساری تفصیلات ملیں گی، ترمذی اور ابو داؤد میں ڈیٹیل مل جائے گی، نسائی اور ابو ابن ماجہ تم پڑھو گے تو تم کو پتہ چل جائے گا کہ دنیا میں کیا کیا ہونے والا ہے، یہ سورج کب تک رہنے والا ہے، یہ چاند کب تک باقی رہنے والا ہے، یہ زمین کب تک باقی رہنے والی ہے، آسمان کب تک چھت اس کی قائم رہنے والی ہے۔ یہ پوری تفصیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی ہے۔ آج میں کوشش کروں گا تھوڑا اس میں سے کچھ بیان کروں۔ یوں تو قیامت کی بہت سی نشانیاں بیان کی گئی ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی نشانیاں بیان کی، لیکن 10 او میرے صابری مسجد کے دوستو، لیکن 10 نشانیاں جو بڑی بڑی ہیں ان کو حضور نے اجاگر کیا ہے، بیان کیا ہے۔ اگر میں اس کو بیان کرنے لگوں، اس پر تفصیل سے بولنے لگوں تو فجر کی اذان یہی ہو جائے گی، لیکن میں آپ کے سامنے اس میں سے صرف 2 نشانیوں کا جو میرا موضوع ہے، جس پر مجھے آج بولنا ہے، کچھ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ سننے کے لیے تیار ہیں؟ ماشاءاللہ تھوڑا جاگ گئے، تھوڑی طبیعت آمادہ ہو گئی، تھوڑی طبیعت کھل گئی۔ دین کی بات کو غور سے سننا چاہیے، کان کھول کر، دل کے پردے کو کھول کر سننا چاہیے۔ الحمدللہ قرآن مجید کے ساتھ رہنے کے موقع ملا، احادیث میں دن رات گزارنے کی اللہ کی توفیق رہی، بزرگوں کی صحبت حاصل کرنا اللہ کا فضل شامل حال رہا۔ ان ساری چیزوں کی روشنی میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ پیارے اللہ اپنا فضل فرما، اپنا کرم فرما، اپنی محبت شامل حال فرما، ہم کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے دوستو، میرے پیارے بزرگوں اور بھائیوں،
قیامت کی نشانیوں میں سے 2 بڑی نشانیاں۔ نمبر 1، حضرت مہدی کا دنیا میں آنا ہے۔ شکیل بن حنیف کو سمجھنے سے اچھا ہے کہ ہم وہ نہیں ہیں یہ سمجھ لیں۔ شکیل بن حنیف کو کھولیں گے، اس پر بولیں گے، اس کے بارے میں بتائیں گے تو آپ کو اس کے بارے میں باتیں معلوم ہو جائے گی جو ابھی پتہ نہیں ہے۔ میرے جی میں آتا ہے کہ کیوں نہ میں مہدی کے بارے میں بتاؤں، کیوں نہ میں تمہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتاؤں جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک عظیم الشان نبی ہے، جلیل القدر نبی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا۔ کیا کوئی آدمی عیسیٰ ہونے کا تذکرہ کرے اور ہم اس کو ایسے ہی مان لیں گے؟ عیسیٰ دنیا کا وہ انسان ہے، کان کھول کر سننا، دنیا کا وہ عظیم الشان، وہ واحد انسان حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے کہ جن کی یہ شان ہے کہ ان کا ابا نہیں ہوتا، وہ خالی امی سے پیدا ہوتے ہیں۔ بولو سبحان اللہ۔ میں اور آپ ابا اور امی سے پیدا ہوئے، حضرت آدم علیہ السلام بغیر ابا اور بغیر امی کے ہوئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے انسان ہیں کہ صرف اماں سے پیدا ہوئے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کو بھیجا، وہ پیدا ہوئے، ان کی امی کے اوپر لوگوں نے تہمت لگائی اور کہنے لگے یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا۔ اے عیسیٰ کہنے لگے، اے مریم، لوگ کہنے لگے ما کان ابوک امرأ سوء، اے مریم تمہارا ابا تو برا آدمی نہیں تھا۔ بولنے کا انداز دیکھو لوگ، ہے نا؟ بابا کا نام لے لو، تارا پاپا تو سارا مانسا تھا، ایسا کہتے ہیں۔ تمہارے ابا تو اچھے انسان تھے اور تمہاری امی بھی کوئی بری نہیں تھی، تو پھر یہ تو نے کیا کیا کہ تیرا تو شوہر نہیں ہے، پھر بچہ کہاں سے لے آئی؟ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، مریم علیہ السلام نے اشارہ کیا، یہ بات مجھ سے نہ پوچھو، اس کا جواب میرے پاس کوئی نہیں۔ تم کو اگر یہ سوال ہے اور حقیقت جاننا چاہتے ہو تو اس بچے سے پوچھو۔ لوگوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، لوگ کہنے لگے مریم تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، تم کیا سوچ رہی ہو، تم سوچ کر بولو، یہ تو چھوٹا سا ننھا منا بچہ ابھی پیدا ہوا اور تم کہہ رہی ہو کہ اس سے پوچھو۔ کیا کبھی کوئی بچہ گہوارے میں بولتا ہے، بات کرتا ہے، جواب دیتا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے قال انی عبد اللہ، چھوٹا سا بچہ ہے، ننھا سا ہے، معصوم ہے، گہوارے میں ہے، گوڑیے میں سویا ہوا ہے، کہنے لگا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اللہ اکبر، طاقت جملے ہے نا؟ تم کیا بولتے ہو اے دنیا کے انسانوں، تم یہ بولتے ہو کہ میں فلانی سیاسی پارٹی کا لیڈر ہوں، طاقت آ جاتی ہے نا؟ میں فلانے علاقے کے بڑے ذمہ دار کا رشتہ دار ہوں، تم کو طاقت لگتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ سمجھتے ہیں؟ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ حضرت
السلام بچپن میں کہہ رہے ہیں آتانی الکتاب، میں چھوٹا ہوں، معصوم ہوں اور ابھی عمر میں بالکل بھی چھوٹا ہوں، آتانی الکتاب، لیکن اللہ نے اس عمر میں مجھے کتاب عطا کی، وجعلنی نبیا، اور مجھے نبوت سے سرفراز کیا۔ انبیاء بنانے، نبی بننے کی عمر 40 سال ہے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام ایک ایسے نبی ہیں کہ پیدا ہوتے ہی نبی، کتاب والے نبی، شریعت والے نبی۔ بولو سبحان اللہ، بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ عیسیٰ علیہ السلام۔ اب کہاں شکیل بن علی نام آتا ہے اس کا؟ بے وقوف کہیں کا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم کو قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پڑھوں سنو گے نا؟ اچھا لگ رہا ہے نا؟ جانو گے نا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی خوبی سنو، امتیاز سنو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ نبی ہیں، ابرئ الاکمہ والابرص۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ خوبی تھی کہ جو بچہ ماں کے پیٹ سے نابینا پیدا ہو، اور سے سننا، بچہ پیدا ہوتا ہے اگر دیکھتا ہوتا ہے تو نظر آتا ہے، اگر کوئی بچہ ماں کے پیٹ سے دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، دنیا کا کوئی ڈاکٹر اور کوئی علاج اور کوئی ہاسپٹل اس کو دیکھتا نہیں کر سکتا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ طاقت دی تھی، یہ صلاحیت دی تھی کہ اس نابینا شخص کی آنکھ پر ہاتھ پھیرتے تو وہ دیکھتا ہو جایا کرتا تھا۔ سبحان اللہ، اللہ ایمان تھا۔ ابرئ الاکمہ والابرص، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے آنکھ پر ہاتھ پھیرتے دیکھتے ہو جایا کرتا تھا، والابرص، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بیماریاں بہت چلتی تھی۔ ان بیماریوں کے دور میں اللہ نے حضرت کورونا آیا نا، ارے بیماری آئی نا، لوگ لیبورٹری میں چیک کرتے ہیں، علاج ڈھونڈتے ہیں، ویکسین لگواتے ہیں، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ بھی عجیب ہے دوستو، لوگ سادہ تھے تو علاج بھی سادہ تھا، ہے نا۔ لوگ جب سادہ ہوتے ہیں تو علاج بھی سادہ ہوتا ہے، لیکن لوگ جب چالاک ہو جاتے ہیں، زیادہ ہوشیار سمجھنے لگتے ہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی کی بات کرنے لگتے ہیں، میں کچھ ہوں یہ بتانے لگتے ہیں، تو اللہ علاج بھی مشکل بنا دیتے ہیں، ہے نا۔ سمجھاتا ہوں، اور سے سنو۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بیماریاں تھیں، بہت بیماری بھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ صلاحیت دی تھی، یہ معجزہ دیا تھا کہ وہ بیمار کے ہاتھ پر ہاتھ پھیرتے، اس کے بدن پر ہاتھ پھیر دیتے، وہ صحت یاب ہو جایا کرتا تھا۔ بیماری ویسی، لوگ ایسے تو صحت بھی جلدی مل جاتی ہے، ابھی تو موت بھی جلدی نہیں آتی۔ ابرئ الاکمہ والابرص، ابرص اس کو کہتے ہیں جس کو کوڑ ہو جاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں برص کی بیماری بہت چلا کرتی تھی، اس بیماری سے ٹھیک ہونے کے لیے اللہ نے سیدھا اور آسان راستہ یہ رکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ اس کے اوپر پھیر دے، فوراً صحت مل جایا کرتی تھی۔ سمجھتے ہو؟ تو اکمہ الابرص، ابرئ الاکمہ والابرص، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایک اور صلاحیت، ایک اور معجزہ عطا فرمایا تھا، سنو گے؟ ایک اور معجزہ دیا تھا۔ ہم مٹی کا دیا بناتے ہیں، برتن بناتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں لوگ مٹی کے
پرندے بنایا کرتے تھے، کھلونے کے طور پر پرندے ہوتے، بچے بناتے ہیں، آج بھی پلاسٹک کے بنتے ہیں، وہ پلاسٹک کے اور مٹی کے جو پرندے ہوا کرتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس مٹی کے پرندے کے اندر پھونک مار دیتے، فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، تو وہ جو مٹی کا پتلا ہوتا پرندہ بن کے چھم سے ہوا میں اڑنے لگتا تھا۔ سبحان اللہ، یہ نبی بات سمجھ رہے ہو؟ ایسے نبی بہت ہے، ابھی چھوڑتا ہوں، آگے چلتا ہوں، وقت نکل جائے گا، آگے چلتا ہوں۔ ایسے بہت ساری چیزیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے قرآن میں بتاؤ۔ کون کون، یہ جوان بچے بیٹھے ہیں، کون کون قرآن پڑھ کے سمجھ کر پڑھے گا انشاءاللہ؟ ہارون، ماشاءاللہ۔ عالم کون کون بنے گا؟ چھوٹے بچے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا، جو لوگ چھوٹے ہیں وہ بچے تو عالم بننے کی نیت کرتے ہیں، جو بڑے عمر کے ہیں ان کے بچے ہیں، ان میں سے کون کون عالم بنائے گا اپنے بچے کو؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دادا بھی بولے، ابا بھی بولے، بھائی نیت کرو، قبولیت کا وقت ہے، اللہ قبول فرماوے۔ تو یہ قرآن مجید ہے دوستو، اس کے پڑھنے سے مزہ آتا ہے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اللہ کی یاد آتی ہے، اور اپنے آپ کی زندگی بنانے کے انسان کو فکر ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، دنیا میں رہے، اللہ نے ان کو اوپر اپنے پاس بلا لیا، وہ ابھی وہیں ہیں۔ اللہ جب چاہیں گے عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے، سمجھتے ہو؟ ایسے نبی آئیں گے، واپس آئیں گے، ٹھیک ہے، اور 40 سال تک دنیا میں رہیں گے، سمجھتے ہو؟ کہاں آئیں گے اس کے بارے میں بھی بتایا، دمشق میں آئیں گے، منارے کے اوپر آئیں گے، جب اتریں گے تو 2 فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر اتریں گے، سمجھتے ہو؟ جگہ بھی بتائی، کیفیت بھی بتائی، ٹائم سننا چاہتے ہو وہ بھی سنو، فجر کا وقت ہوگا وہ بھی بتائی، اور ایسی حالت ہوگی کہ لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے ہوں گے، اور امام مہدی مصلی پر کھڑے ہوں گے، اور وہ اتر کر آئیں گے۔ امام مہدی جب پیچھے مڑ کر دیکھیں گے عیسیٰ علیہ السلام ہیں، تو امام مہدی کہیں گے کہ آپ تشریف لائیے اور امامت کرائیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مہدی کو پشت پر ہاتھ رکھ کر اشارہ کریں گے اور کہیں گے نماز آپ کو ہی پڑھانی ہے، آپ ہی امام ہیں۔ اتنی ڈیٹیلز سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ایسا ہوئے شکیل بن حنیف ہوئے ایسا کچھ نہیں، اس کا منہ دیکھو فوٹو میں، وہ دکھتا بھی نہیں، عیسیٰ علیہ السلام ایسا دکھیں گے نہیں، اتنا چھپے ہی، حق اور سچ کبھی چھپتا نہیں، وہ کھل کر رہتا ہے، ظاہر ہوتا ہے۔ میرے دوستو بات سمجھ میں آتی ہے نا؟ ارے سمجھتے ہو نا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے بعد جب مسجد میں سے نکلیں گے تو دجال وہاں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ شکیل بن حنیف دجال کو دیکھ لے تو پائجامہ خراب ہو جائے، سمجھتے ہو؟ دجال کا جو سینہ ہے نا وہ 40 گز لمبا ہوگا، اتنا بڑا سینہ ہوگا، دیکھ سکو گے؟ اسی لیے کہا کہ ہم کو دجال سے پناہ مانگنی چاہیے، اللہ کے رسول نے دعائیں سکھائی، فتنة المسیح الدجال، اللہم انی اعوذ بک من فتنة مسیح الدجال، اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں دجال مسیح کے فتنے سے۔ دعا مانگنی چاہیے۔ ایک دعا سکھاتا ہوں، فتنے کے وقت میں جو کام کرنا ہے ان میں سے ایک دعا یہ بھی پڑھیں، آپ سب پڑھیں،
اللہم اللہم انی اعوذ بک من الفتن اللہم انی اعوذ بک من الفتن اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن ما ظہر منها وما بطن اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں آپ کی فتنوں سے، ایسا فتنہ جو کہ ظاہر ہو گیا اور ایسا فتنہ کہ ابھی اس کو ظاہر ہونے میں دیر لگے گی. سارے فتنے ہیں. یہ دعا یاد کرو، اس کے پڑھنے کا اہتمام کرو، ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے اور ان کے ہاتھ میں ایک آلہ ہوگا جس کے ذریعے سے اس کو ماریں گے، اور وہ جگہ جہاں پر دجال کو قتل کیا جائے گا وہ بھی فکس ہے. سمجھتے ہو؟ لد نام کی جگہ، لد نام یاد رہے گا. لد نام کی جگہ ہے، وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے اور حضرت مہدی ان سے پہلے تشریف لائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے امام مہدی تشریف لائیں گے. امام مہدی کے بارے میں دو چار باتیں سنیں گے. المہدی عربی کا لفظ ہے. مہدی کا معنی آتا ہے ہدایت جس سے پائی جائے. وہ ذات، وہ شخص جس سے ہدایت پائی جائے. ہدایت یافتہ شخص کو بھی کہتے ہیں المہدی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی سے متعلق بھی واضح بیان کیا. المہدی من عطرتی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام مہدی کے بارے میں بتاتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں المہدی من عطرتی کہ امام مہدی میرے خاندان سے ہوں گے. من ولد فاطمہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے. انڈیا میں ہے، بہار میں ہوگی. اس کے بابا کا نام حنیف ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام مہدی کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں یواطئ اسمہ اسمی. مہدی کا نام وہ ہوگا جو میرا نام ہے. یعنی مہدی تو لقب ہے، ان کا نام کیا ہے؟ محمد. کیا نام ہوگا؟ محمد. اور ان کے ابا کا نام وہ ہوگا جو ہمارے نبی کے ابا کا نام ہے. بیٹے کیا نام ہے ہمارے نبی کے ابا کا؟ ہمارے نبی کے ابا کا نام کیا ہے؟ ہمارے بچے نہیں جانتے. بچوں کو معلوم ہونا چاہیے. بچوں کو لے کر بیٹھو، سکھاؤ، بات کرو. مولانا صاحب نہیں، ماں باپ کی بات کر رہا ہوں. سب مولانا صاحب ہی سکھائیں گے. آپ بھی تو کچھ سکھاؤ بھائی. گھر میں بیٹھو، ایک چھوٹی کتاب لے لو. ہمارے مولانا مفتی قاری یوسف صاحب جو ہے نا دامت برکاتہم، ان سے پوچھ لو کہ مصعب چھوٹی کتاب بتاؤ نا یار سیرت کی، کہ اپنے 2 منٹ اس کو پڑھے گھر میں روز بتائیں گے. اور لے کے بیٹھو. موبائل لے کر بیوی الگ بیٹھ جاتی ہے، شوہر الگ بیٹھ جاتا ہے، بچہ الگ لے لیتا ہے. گھر میں بیٹھے، روم میں بیٹھے، بچے کے پاس الگ موبائل، ماں کے پاس الگ ہے اور ابا کے پاس الگ ہے. ایک گھر میں، ایک کمرے میں پنکھا بھی ایک، لائٹ بھی ایک، لیکن سب الگ الگ ہے نا. بچے ہنس رہے ہیں، سب سمجھتے ہیں. بعض گھر میں بچوں کے پاس موبائل نہیں ہوتا تو وہ کچھ اور کام کرنے لگتے ہیں. چپکے سے کبھی ابا کا اٹھاتے ہیں تو کبھی امی کا لے لیتے ہیں اور اس پر مستقل جنگیں ہوتی ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں.
بیٹری ختم کر دی، ڈاٹا اڑا دیا. اللہ اکبر. میرے دوستوں، میرے پیارے بھائیوں، گھر میں حضور کا تذکرہ کر کے اپنی زندگی کو روشن کرو. بہت ضرورت ہے. میں آپ کو ایک خبر دینا چاہتا ہوں میرے دوستو، مجھے اجازت دو. جو اگلے 10 سال ہیں بڑے خطرناک ہیں. ہمارا مسلمان باقی رہنا آسان. جو جن کی عمریں زیادہ ہیں وہ مسلمان ہیں، رہ گئے، کوئی حرج نہیں. 40 سال والے آپ بھی جی سکیں گے، مسلمان رہ سکیں گے، کوئی حرج نہیں. لیکن یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، انہوں نے کچھ نہیں دیکھا. آپ نے اپنے ابا کو نماز پڑھتے دیکھا تھا، قرآن پڑھتے دیکھا تھا، گھر میں اللہ سے مانگتے دیکھا تھا، گھر میں اللہ کا تذکرہ کرتے، نبی کا تذکرہ کرتے دیکھا تھا. تو آپ نے ایمان کو، اعمال کو، نماز کو، دین کی باتوں کو سیکھ لیا. آج کا بچہ وہ آپ کو یہ دیکھتا نہیں، موبائل دیکھتا ہے، موبائل سیکھ جاتا ہے. اور موبائل سے لوگ دین سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ حفاظت کرے. موبائل پر تو کیسے کیسے ویڈیوز ہوتے ہیں، پتہ نہیں کن کن کے ہیں، کون آدمی معتبر ہے نہیں ہے، کون پوچھتا ہے، کون معلوم کرتا ہے، اٹھاتا ہے، جس کا ویڈیو اچھا لگتا ہے سننے لگتا ہے اور گمراہ ہو جاتا ہے. اللہ حفاظت کرے. اس لیے گھر میں، اپنے گھر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے لیے 3 منٹ روزانہ ضرور فارغ کریں گے انشاءاللہ. اور انبیاء کرام کے احوال سنیں، معلوم کریں، اور خاص کر قیامت کے بارے میں تفصیل اور ڈیٹیل معلوم کریں کہ آخری زمانے میں کیا کیا حالات پیش آنے والے ہیں. تو حضرت امام مہدی دنیا میں تشریف لائیں گے، پیدا ہوں گے. سمجھے؟ جیسے انسان پیدا ہوتا ہے نا، عام بچے، ایسے امام مہدی پیدا ہوں گے. بات سمجھ میں آئی؟ ایسے پیدا ہوں گے. اور وہ جب بڑے ہوں گے، موقع آئے گا، اللہ چاہے گا تو وہ لوگوں میں ظاہر ہوں گے. وہ مدینے میں ہوں گے، لوگ ان سے بیعت کرنا چاہیں گے، لوگ ان کو بتانا اور ظاہر کرنا چاہیں گے، تو وہ چھپنے کے لیے مدینے سے نکل جائیں گے. دیکھو اچھے لوگ ہوتے ہیں تو بتاتے نہیں ہیں، ہے نا. جو ہنر آپ کے پاس ہو، ہے نا، جو نعمت آپ کو دی ہو، جو اللہ نے آپ کو دیا ہو، تو آپ اس کو چھپاتے ہو یا دکھاتے ہو. میرا سوال ہے آپ سے، آپ کے پاس پیسے ہو تو آپ 2,000 کی نوٹ ایسے لگا کے جاتے ہیں؟ بولو نا. ہنس رہے ہیں سارے، سمجھتے تو ہیں. کوئی بھی آدمی قیمتی چیز کو بتاتا نہیں، چھپاتا ہے. حضرت امام مہدی اپنے آپ کو چھپائیں گے. لیکن بہرحال وہ مدینے سے نکل کر جب مکہ تشریف لے جائیں گے، ایک موقع ایسا آئے گا کہ مکے میں کعبۃ اللہ کا طواف کرتے وقت ان کو پہچان لیا جائے گا. بات سمجھ میں آتی ہے؟ سب ایک ایک بات بتائیے. یہ دین ہے، یہی تو خوبی ہے ہمارے دین کی، یہی تو کمال ہے دین کا. کسی بھی جز کو کبھی چھوڑا نہیں. کہو صلی اللہ علیہ وسلم. میرے نبی کو میرے اور آپ کے ایمان کی فکر ہے. قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے ایمان کی فکر ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ایمان کو بچانے کے لیے حضرت عیسیٰ کے سارے احوال ڈیٹیل سے بیان کیے، تفصیل سے ذکر کیے. حضرت امام مہدی کے بارے میں تفصیل سے بیان کیا، کھول کھول کر رکھ دیا، تاکہ جو لٹیرے آوے ایمان کو لوٹنا چاہیں، اس کے اوپر ڈاکہ ڈالنا چاہیں، تو میرا امتی اس کی ڈکیتی اور اس کی چوری سے محفوظ ہو جائے. صلی اللہ علیہ وسلم. ہے نا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے احوال کو کھول کھول کر بیان کیا، تفصیل سے بیان کیا، ہر ایک جز کو الگ الگ ذکر کیا.
حضرت امام مہدی دنیا میں 7 سال تک رہیں گے، سمجھتے ہیں، وہ بھی بیان کیا ہے، اور اس کے بعد کے احوال بھی بیان کیے۔ عیسیٰ علیہ السلام رہیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کیا کریں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے نصرانیت کو مٹا دیں گے، سمجھتے ہیں، خنزیر کو قتل کریں گے، ختم کر دیں گے۔ صلیب جو ہوتی ہے نا، صلیب سمجھتے ہیں ایسے، اس کو توڑ دیں گے، ختم کر دیں گے، ڈھا دیں گے، بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ خنزیر کو قتل کریں گے، نصرانیت کا دنیا سے خاتمہ کر دیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے دنیا میں ظلم ہوگا، جور ہوگا، بربریت ہوگی، پوری دنیا میں طوفان ہوگا، اودھم مچایا جائے گا، بڑے بڑے فرعون جیسی صفت رکھنے والے خطرناک اور ایک قسم کے نئے زمانے کے نئے فرعون اودھم مچائیں گے، اور ایک طاقتور انسان کمزور کو کھائے گا۔ سوسائٹی کا طاقتور کنبے اور خاندان کا طاقتور اپنے کنبے کے کمزور کو دبائے گا، ایک دوسرے کا مال لوٹ کر کھائیں گے۔ ایسی خطرناک حالت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، اور اس کے بعد وہ دنیا میں جب اتریں گے تو ظلم کو ختم کر دیں گے اور پوری دنیا کو امن و امان سے بھر دیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اتنی ساری ڈیٹیل جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کر بیان کی ہے دوستو۔ اتنی صاف ستھری اور اتنی واضح تعلیمات کے بعد بھی اگر میں اور آپ بھٹک جائیں، کسی کی بات میں آ جائیں، کسی کے برین واش کرنے سے ہم اپنی راہ کو چھوڑ دیں تو محرومی کے سوا کچھ نہیں۔ الگ الگ فرقے کے لوگ اور الگ الگ جماعتوں کے لوگ اور ایسے جھوٹے دعویٰ کرنے والے عجیب عجیب بات کرتے ہیں، نوجوانوں کو، کم عمر والوں کو، نہ سمجھنے والوں کو ورغلاتے ہیں، جماعت کا کام کرنے والے ساتھیوں کو ورغلاتے ہیں، اور ان کو یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آ چکے، مہدی ظاہر ہو چکے، آؤ ان کے ہاتھ پر ہم بیعت کر لیتے ہیں۔ ہمارا نوجوان نہ جاننے والا دوست، نہ جاننے والا مسلمان ایسی جھوٹی باتوں میں آ جاتا ہے اور جا کر نعوذ باللہ بیعت ہو کر اپنے ایمان کا سودا کر لیتا ہے۔ اللہ حفاظت۔ اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن۔ دعاؤں کو کثرت سے پڑھنا چاہیے، اللہ سے یہ دعا بار بار مانگنی چاہیے، مانگیں گے انشاءاللہ۔ تو ایک چیز جس کا اہتمام ہم کو آج کل کرنا ہے، آج کے بعد کی زندگی میں کرنا ہے، اس دعا کو کثرت سے پڑھنا ہے، پڑھیں گے۔ دوسری چیز جس کا ہم کو اہتمام کرنا ہے کہ اس طرح کی چیزوں کے بارے میں تفصیل معلوم کرنی ہے، علماء کی نشستیں اور مجلسیں منعقد کرنی ہے۔ اور یہ صرف صابری مسجد کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، پورے ہمارے علاقے کے لیے پیغام دے کر یہاں سے جا رہا ہوں، یہ بات یہاں سے کہہ کر جا رہا ہوں کہ ہمارے سورت اور اطراف کے لوگ اور وہاں کے لوگ ہندوستان میں جہاں یہ فتنہ پھیل رہا ہے، ہم کو چاہیے کہ ان دونوں شخصیتوں یعنی حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو واضح چیزیں قرآن اور حدیث میں کھول کھول کر بیان کی جائیں، انشاءاللہ اس کی وجہ سے گمراہی سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ دو کام ہو گئے نا؟ ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے دعاؤں کا پڑھنا، دوسرا اصل حقیقت کو جاننا، تیسرا کام جو ہمیں کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں، پختہ کریں۔
آپ کا سوال ہوگا، دوست مجھ سے پوچھیں گے کہ مفتی صاحب وہ کیا طریقہ ہے جس کے ذریعے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے؟ میری ماں بہنیں جو پردے کے پیچھے سے سن رہی ہیں، ان کو بھی میں پیغام دینا چاہوں گا کہ وہ اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ کیا طریقہ ہے ایمان کو مضبوط کرنے کا؟ ایمان مضبوط ہوتا ہے اللہ کے احکام کو پورا کرنے سے۔ اللہ کے احکامات جو ہیں، فرائض ہیں، ان کی پابندی کرنے سے ایمان پختہ اور مضبوط ہوتا ہے۔ اور ان میں سب سے اہم، عظیم الشان عبادت، بڑی عبادت جو ہر انسان کے اوپر جو بالغ ہو، مرد اور عورت کے اوپر، مسلمان مرد عورت، بالغ مرد عورت کے اوپر دن بھر میں 5 مرتبہ جو فرض ہے وہ نماز ہے۔ نماز کا اہتمام ہماری زندگی کی سب سے بڑی خوراک ہے۔ ایمان کو مضبوط کرنے والے، اللہ کو راضی کرنے والے، حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ سب ارادہ کرتے ہیں؟ پکا ارادہ کرتے ہیں؟ نماز کا اہتمام کریں گے، کلمہ طیبہ کا ورد رکھیں گے اور کہیں گے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کریں گے؟ کلمہ طیبہ کثرت سے پڑھنا ہے، اس سے ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ ایک اور کام جو ہم کو کرنا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایمان کے بول بولنا، ایمان کی دعوت دینا، لوگوں کو ایمان کی طرف بلانا، ایمان کی بات کرنا، اعمال صالحہ کی بات کرنا، اللہ کی بات کرنا، لوگوں کو دین کی طرف لانے کے بول بولنا۔ انسان جو بول بولتا ہے اس کی اہمیت اس کے دل میں جاتی ہے۔ بچہ سنتا ہے کہ مجھے نمبر لانا چاہیے تو نمبر لانے کی اہمیت، اسکول میں نمبر لانے کی اہمیت اس کے دل میں اور دماغ میں جا کر بیٹھ جاتی ہے۔ وہ کوشش کرنے لگتا ہے کہ مجھے نمبر لانا ہے، نمبر لانا ہے۔ سمجھتے ہو؟ وہ سنتا ہے کہ مجھے کاروبار کرنا ہے، بزنس کرنا ہے، اس کی اہمیت سنتا ہے تو اس کی طاقت اس کے اندر بیٹھ جاتی ہے۔ میرے دوستوں، دنیا کی چیزوں کو بولتے ہیں، اس کی اہمیت بیٹھ جاتی ہے۔ ہم کو ایمان کو بولنا ہے، اعمال کو بولنا ہے، دین کے کام کی طرف لوگوں کو دعوت دینا ہے، اور دعوت و تبلیغ کی جو محنت ہے اس سے اپنے آپ کو جوڑ کر اپنی زندگی کو بنانے کی فکر کرنا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایمان کو بچا کر لے کر بھی جانا ہے۔ یہ چیز ایسی نہیں ہے کہ یہ آج کی اور کل نہیں کی، کبھی کی اور کبھی چھوڑ دی۔ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ روزانہ کرنی ہے، ہر وقت کرنی ہے، یاد رکھ کے کرنی ہے، دھیان سے کرنی ہے، پابندی سے کرنی ہے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سبوں کو دین اسلام کو سیکھنے، سمجھنے، اس کے لیے وقت فارغ کرنے، علماء کی صحبت اور ان کی مجلس میں جانے، علماء کرام کو بلانے، ان کا نظام بنا کر سننے، سنانے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہے نا؟ علماء کرام دنیا کے اندر چراغ ہیں، روشنی ہے۔ ہاں دوستو، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ باپ ہوتا ہے، اس کا بیٹا وارث ہوتا ہے، کائیں کا؟ بولو نا، باپ کا وارث بیٹا بنتا ہے، لو کائیں کا؟ ارے بولو نا، سامنے مسجد والے تو شاید یہ سمجھتے نہیں سمجھتے نا؟ ارے بولو نا دوستو، باپ چھوڑ کر جاتا ہے، بیٹا مالک ہو جاتا ہے۔ آقا نامدار فخر موجودات سرور کائنات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
العلماء ورثۃ الانبیاء کہ علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں. انبیاء کے پاس دین ہوتا ہے، ایمان ہوتا ہے، اعمال ہوتے ہیں، شریعت ہوتی ہے، اللہ کے احکام ہوتے ہیں. جو چیزیں انبیاء کے پاس ہوتی ہیں علماء ان کو لے لیتے ہیں اور اس کے وہ وارث بن جاتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ باپ جب مرتا ہے، اس کا انتقال ہوتا ہے، تو بیٹے کی خواہش ہوتی ہے کہ زیادہ ملنا چاہیے، ہے نا؟ دوسرے بھائی کو کم ملنا چاہیے. بہن تو معاف کر دے تو اور اچھا ہے نا، ایسا. اور ادھر دنیا کے اندر تو انسان کی یہ لالچ ہوتی ہے کہ مجھے دنیا زیادہ ملے، اور یہاں علماء کرام کی یہ لالچ ہوتی ہے کہ نبی کی میراث اور اس کا وارثہ جو علم ہے، دین ہے، شریعت ہے، مجھے زیادہ ملے، میرے پاس زیادہ ہو. اس لیے علماء کی صحبت میں بیٹھنا اور ان سے تعلق رکھنا بہت بڑی کامیابی کی ضمانت ہوا کرتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے علماء کے ساتھ صحبت اختیار کرنے، ان کی صحبت میں رہنے، ان سے فائدہ اٹھانے اور ان کی مجلسوں میں جانے، اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کی اپنے فضل سے توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کو دین اسلام کو سمجھنے اور قیامت کی جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں، جن میں سے صرف میں نے آج 2 ہی کو بیان کی اور باقی کو میں نے جان بوجھ کے چھوڑ دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ 10 ہی میں بیان کر دوں تو آئندہ کبھی آنا ہی نہ ہوگے، ہے نا. تو انشاءاللہ اللہ نے زندگی رکھی، آپ لوگوں کی محبت اور اللہ کا فضل، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ وہ شامل حال رہا. ماشاءاللہ ہمارے مولانا یوسف صاحب فرما رہے کہ اب تو آنا ہی پڑے گا. اللہ تعالیٰ اپنے دین کے کام کے لیے ہم سب کو قبول فرمائے. دوستو، دین کی بات کہنا، اس کے لیے جانا آنا، یہ بہت بڑی قربانی ہوتی ہے، آسان کام نہیں. اللہ کی توفیق ہوتی ہے تو ہی آدمی بول سکتا ہے، ورنہ گھر میں تھوڑی دیر 5 منٹ بولنا بھی آدمی کے لیے مشکل ہوتا ہے نا. کتنی ذمہ داری والی بات ہوتی ہے کہ آدمی نبوی منبر پر بیٹھ کر حضور کی نیابت میں قرآن و حدیث کی تشریح کر رہا ہوتا ہے. آسان کام نہیں ہے دوستو، بہت مشکل کام ہے. 10 سال اس بچے کو استاد کے سامنے چپ بیٹھا رہنا پڑتا ہے، کچھ نہیں بول سکتا، اور اس کی کڑوی کسیلی سننا اور اس کی پٹائی دھلائی کو سہنا، وہ تو فری الگ، سمجھے. پھر جا کر 10 سال کے بعد اس کو سارے لوگوں کے بیچ میں جلسہ کر کے استاد بخاری کا شعر بزرگوں کے اور عام لوگوں کے بیچ میں کھلم کھلا ایک پگڑی سر پہ ایسا باندھ دیتے ہیں کہ ہاں اب تم دین کی بات کہنے کی مرحلے میں آ گئے ہو، محنت کرتے رہنا اور کہنا. اور ایک کاغذ دے دیتے ہیں، سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں کہ بیٹا اللہ آپ کی مدد کرے. یہ کاغذ دیتے ہیں کہ آپ کو بھی طاقت رہے اور ضرورت کے وقت آپ کسی کو بتا سکیں. جاؤ، آج سے ہم تم کو اللہ کی دین کی محنت کے لیے فارغ کرتے ہیں. اور یوں وہ زندگی کا حسین لمحہ جس میں کبھی تو ہم، مولانا یوسف صاحب چونکہ میرے ساتھی ہیں، مجھے وہ منظر یاد آ گیا ہے نا، جب ہم کو استاد یہ دے رہے تھے تو ہم بہت رو رہے تھے اور ایک طرف خوش بھی ہو رہے تھے. رو اس لیے رہے تھے کہ اپنے استادوں کو چھوڑ رہے ہیں، اور خوش اس لیے ہو رہے تھے کہ چلو اب دین کا کام کرنے کا آگے موقع ملنے والا ہے. میرے دوستو، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے علماء کرام کی قدر کرنے اور ان سے استفادہ کرنے کو ہم لوگوں کے لیے آسان فرمائے اور ہم سب کو اس کے لیے قبول فرمائے. علماء کی خدمت کیجیے، ہے نا، تو بھی عبادت،
علماء کے بارے میں اچھا گمان رکھیے، وہ بھی عبادت ہے نا، علماء کے لیے دعا کیجیے، وہ بھی خوش قسمتی اور سعادت، اور علماء سے عداوت و دشمنی نہ رکھیے اور ان کے بارے میں کچھ نہیں بولیے، یہ تمہارے ایمان کی ضمانت۔ ٹھیک ہے دوستو، اللہ تعالیٰ ہم کو ان لوگوں میں شامل حال فرمائے جو علماء سے محبت رکھنے والے، دین سے محبت رکھنے والے، قرآن و حدیث سے تعلق رکھنے والے ہوں، اور اللہ ہم سب کی اس چیز سے حفاظت فرمائے کہ ہم دین کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، اس کے نبی کے بارے میں، اس کے دین کے کام کرنے والے اور علماء اور مفتیان کرام اور دین کے ترجمانوں سے بدگمان ہونے والے بنے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ باتیں تو بہت ساری کہنی ہیں، لیکن شاید میں سمجھتا ہوں کہ وقت تو ہو رہا ہے، سب مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں جو باتیں کہی گئی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہمارے مولانا محسن صاحب ہیں جو مدرسہ حقانیہ کٹھور، مولانا یوسف صاحب جہاں پڑھاتے ہیں اسی مدرسے میں پڑھاتے ہیں وہ، اور میرے پاس بھی پڑھے ہوئے ہیں، تو اس لیے وہ انشاءاللہ کل ان کا بیان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آئندہ بھی اور بیان ہونے والے ہیں۔ ماشاءاللہ مسجد نے نظام بنایا ہے کہ 1 تاریخ تک مسلسل روزانہ عشاء کے بعد پروگرام ہے۔ اس کے بعد جو ہے مولانا پیرامن والے الیاس صاحب، قاری الیاس صاحب کا پروگرام ہے نا، اور اس کے بعد مولانا فیاض صاحب لاتوری دامت برکاتہم جو سورت میں ہوا کرتے ہیں، ان کا پروگرام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو مینیج کرنے اور اس کو چلانے کے لیے جنہوں نے جو کوشش کی اور اس کے لیے جو قربانیاں دی اور جو خرچ آیا اس کو برداشت کیا اور نظام بنایا، علماء کو دعوت دی اور پورا سسٹم جو لے کر چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، خوبیوں اور خصلتوں سے نوازے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے دربار میں اس کو قبول فرمائے۔ میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ میرے ساتھ میں شکریہ ادا کرتا ہوں مولانا یوسف صاحب دامت برکاتہم کا، بھائی نعیم قاضی صاحب کا، کہ انہوں نے مجھ تک دعوت پہنچائی۔ پتہ نہیں کون کون دوست اور ساتھی ہوں گے جنہوں نے اس کے لیے محنت کی ہوگی، میں تو ان کے نام بھی نہیں جانتا، ان سب کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ سب کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے آپ کی ان کوششوں کو اور محنتوں کو قبول فرمائے، مبارک فرمائے، برکتوں سے نوازے۔ اور اسی طرح سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں میرے ساتھ تشریف لائے ہوئے ہمارے ملک صاحب کا، کہ وہ ہتھوڑا کے رہنے والے ہیں، اور ماشاءاللہ ان کے ایک بچے جج بھی ہیں احمد آباد کے اندر، اور مجھ سے بڑی محبت رکھتے ہیں، علماء سے بہت تعلق رکھتے ہیں، اور میں ان کو اپنے ابا جیسا سمجھتا ہوں۔ اللہ ان کی 72 سال کی عمریں ہیں لیکن ماشاءاللہ لگتے بھی نہیں ہیں۔ اللہ ان کی عمر میں عافیت کے ساتھ برکت عطا فرمائے، اور خوشیوں اور بھاری عافیت والی برکت والی زندگی عطا فرمائے۔ اسی طرح سے عرفان بھائی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہم کو یہاں پر گاڑی میں لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مختصر سے ہم لوگ دعا کر لیتے ہیں، درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہمارے خالق ہیں، ہمارے مالک ہیں، پوری کائنات کو آپ پیدا کرنے والے ہیں۔ اے اللہ دنیا کی ساری چیزیں آپ نے پیدا کی، زمین آپ نے بنائی، آسمان آپ نے بنایا، ہمیں آپ نے پیدا کیا، ہمیں آنکھ، ناک، کان، منہ ساری چیزیں آپ نے عطا فرمائی۔ اے اللہ ہم آپ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ ایمان جیسی عظیم الشان نعمت آپ نے عطا فرمائی۔ اے اللہ آپ کی نعمتوں کی قدر کرنے کی اپنے فضل سے توفیق عطا فرمائیے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اور ایمان کو باقی رکھنے، اس کو مضبوط کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیے۔
دین کا علم اور اس کا شوق اپنے فضل سے ہم سب کو عطا فرمائیے۔ اللہ جو باتیں کہی گئی اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیے، دین کو سیکھنے اور اس کو پھیلانے کے اپنے فضل سے اپنے توفیق عطا فرمائیے، اس پر عمل کر کے اس کو نشر کرنے کے اپنے فضل سے ہم سب کو توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ قیامت تک جب تک یہ دنیا باقی رہے دین کے سلسلے کو جاری اور ساری فرمائیے، اسباب اور ذریعے کے طور پر ہم سب کو قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ اس مسجد میں جو کوئی دینی کام ہو رہا اپنے فضل سے اس کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ نظام بنانے والوں، چلانے والوں، خرچ کرنے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائیے۔ اے اللہ سارے دوستوں کو اپنے فضل سے خوب نعمتوں سے مستفیض فرمائیے۔ اے اللہ دین کے لائن سے اور جو دعائیں ہو سکتی ہیں ہم سب کو اس میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ جو دوست اور ساتھی یہاں پر ضرورت مند ہیں جن کی جو ضرورتیں حاجتیں اپنے فضل سے ان کو پورا فرما دیجیے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان سب کو شفاء کاملہ عطا فرمائیے۔ جو ماں بہنیں یہاں پر بیمار ہیں مجلس میں شریک ہیں اللہ اپنے فضل سے ان کو بھی صحت عافیت تندرستی عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ جن ماں بہنوں کی جو ضروریات ہے اپنے فضل سے ان کو پورا فرمائیے۔ اے اللہ جن کی اولاد ہے ان کو نیک اور صالح بنائیے، جن کی اولاد نہیں ہے اے اللہ اپنے فضل سے ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائیے۔ اے اللہ جو بے جوڑا ہیں ان کو بہترین جوڑا عطا فرمائیے، جو بے نکاح ہیں ان کے لیے نکاح کے انتظام فرما دیجیے۔ اے اللہ جس کو جو ضرورت ہے اپنے فضل سے عافیت کے ساتھ پورا فرمائیے، قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں صورتیں پیدا فرما دیجیے، دینی کام کرنے میں ہم سب کے اپنے فضل سے مدد فرما دیجیے، جن اسباب کی ضرورت اپنے فضل سے آپ غیر سے تکفل فرما لیجیے، ضروریات کو پورا فرما دیجیے۔ دنیا سے جب جانا ہو تو ایمان کی سلامتی کے ساتھ جانا ہم سب کے لیے مقدر فرما دیجیے۔ اے اللہ دنیا میں اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنائیے، صحت عافیت تندرستی کے ساتھ لمبی اور طویل برکت والی عافیت والی زندگی عطا فرمائیے۔ جو مانگا عطا فرمائیے، جو مانگنے سے رہ گیا بن مانگے اپنے فضل سے عطا فرمائیے۔ ہمارے ٹوٹی دعا کو حضور پاس ہم سب کے دل میں قبول فرما لیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔